अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नईम टेक्निकल टीवी व्हाट्सएप ग्रुप लेवल एफ नवंबर 2022 की वीडियो नंबर 6 जो कि नवंबर वाले ग्रुप की लास्ट वीडियो भी है। और इसके अंदर हम सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके साथ पहले एक क्वेश्चन करेंगे, एक R600 के कंप्रेसर का साइज़ पूछेंगे ताकि आपको यानी कि सोचने का पहले मौका मिले, और इसके बाद हम खुद ही इसका आंसर भी देंगे कि इसका साइज़ क्या है। दूसरे नंबर के ऊपर हम आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या R600 वाले कंप्रेसर की जगह R134 वाला कंप्रेसर लगाया जा सकता है कि नहीं, अगर लगाया जा सकता है तो कैसे। और थर्ड नंबर के ऊपर हम आपके साथ ना सिर्फ नेक्स्ट स्टेप शेयर करेंगे बल्कि एक प्रोफेशनल स्टेप शेयर करेंगे कि आपने R600 कंप्रेसर को रिप्लेस करने के बाद जब आपने 134 लगाया तो उसके बाद अगला काम क्या करना है। और चौथे स्टेप के ऊपर हम आपको डिटेल के साथ 10 स्टेप्स के अंदर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और मोस्ट डिटेल्ड वाला टॉपिक है, R600 गैस चार्जिंग के दौरान आपने यानी कि कौन सी सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपके साथ दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक शेयर करेंगे। R600 को बाई वेट गैस चार्ज करने का तरीका जो इंटरनेशनल तौर पर यूज़ होता है, और इसके अलावा मैनुअल गैस चार्जिंग का तरीका जो कि पाकिस्तान और इंडिया में मोस्टली यूज़ होता है, तो वो भी आपके साथ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उनको भी काइंडली लाजमी वॉच कर लीजिएगा। तो आगाज़ करते हैं ग्रुप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आज आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दिया गया है, यानी कि लेक्चर है, ये टॉपिक है, उन्वान हमारा ये है जी कि R600 वाले कंप्रेसर की जगह पे R134 का कंप्रेसर लगाया जा सकता है या नहीं। जाहिर बात है दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल ही नहीं होता है बल्कि इसका पूरा प्रैक्टिकल यानी कि बताना पड़ता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ डाउटफुल होती है ना, वो जब तक मैं खुद उसके ऊपर तजर्बा ना करूं या तहकीक ना करूं या उसका रिजल्ट ना आ जाए, तो तब तक मेरी कोशिश होती है मैं वो शेयर नहीं करता, चाहे वो अपने चैनल के ऊपर चाहे वो ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी मैंने ताज़ा तरीन यानी कि काम किया है। ठीक है जी, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जब उसको कुछ महीने गुजर जाएंगे तो तब भी मतलब आप जो है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको मज़ीद कंफर्म करूँगा कि क्या मतलब उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आया या वो सक्सेसफुल तरीके से आज की डेट तक भी चल रहा है कि नहीं। अभी फ़िलहाल इसको हुए हैं टोटल 3 दिन। ठीक है जी, मेरे ख्याल से 3 दिन में नहीं, हफ्ते वाले दिन करके दिया है, इतवार की छुट्टी गुजरी है, बीच में 2 दिन, आज तीसरा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहरहाल इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, पहली बात ये है कि नहीं भाई, ये क्या आपने बात की कि एक चीज़ जो है वो जब आप बना के भेज दी तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, जो आप हमें जो है ना वो 2-3 महीने गुजरने के बाद भी बताओगे। तो इसका जवाब सुने, बात सेटिस्फाइड की नहीं है। एक चीज़ जब हम कोई मतलब उसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है, वैसे इंशाल्लाह होगा नहीं, चेंजिंग इसमें जो हुई है वो पूरे उसूल के मुताबिक हुई है। बात समझ रहे हैं आप, यानी कि हमने जिसके अंदर कंप्रेसर लगाया है R600 का लगा हुआ था। ठीक है जी, इन्वर्टर नहीं था, सादा था, लेकिन R600 का था। आपको पता होना चाहिए कि R600 इन्वर्टर में भी आता है, R600 सादे में भी आता है। ठीक है, लेकिन ये सादा था। अब सादा कंप्रेसर मतलब R600 का मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये का वो रेफ्रिजरेटर हम मतलब अब क्या करें, इसको क्या जवाब दें उसके कस्टमर को। ठीक है, ज़्यादातर जैसे लोग सेकंड हैंड लगवाते हैं। ठीक है, और अगर आपने सही तरीके से काम करके दिया हुआ हो, सिस्टम उसका सही वाश किया हुआ हो, उसमें चोकिंग की कोई
गुंजाइश ना छोड़ी हो, तो आपका सेकेंड हैंड भी नए के जैसा चलता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब मकसद ये है कि जब हम उसमें कोई तजर्बा करते हैं जो डाउटफुल, तो उसके ऊपर हम 2-3 दिन के अंदर स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये कामयाब हो गया, बल्कि उसको 3-4-5 महीनों के बाद की असल उसका रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि आज बना के दे दिया, हफ्ते के बाद पंप उसका ख़त्म हो गया या हफ्ते के बाद वो जल गया तो आप बोलो जी सक्सेसफुल हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो मकसद कहने का ये है कि हमने ये बना कर दिया है, लेकिन इंशाल्लाह 3-4 महीने के बाद उसका यही आपको मिलेगा, मतलब मजीद कन्फर्मेशन कि हाँ जी वो आज तक सही चल रहा है। उसकी वजह सुने। तो जी दोस्तों, बात ये है जी कि रिज़ल्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से पॉजिटिव ही क्यों आएगा, मतलब 5-6 महीने के बाद भी, क्योंकि दोस्तों हमने उसूल के मुताबिक काम किया है, बेउसूला काम नहीं किया, मतलब प्रिंसिपल से हट के काम नहीं किया। अब अगर सवाल ये पैदा हो कि प्रिंसिपल से हट के क्या काम करना है, तो उसका भी जवाब सुने। अगर हम R600 वाले के अंदर कंप्रेसर R600 लगाते और उसके अंदर हम ऑयल भी R600 का चार्ज करते और उसके अंदर गैस जो है वो मतलब R134 डालते, तो ये है बिल्कुल प्रिंसिपल से हट के काम, बेउसूला काम, आधा तीतर आधा बटेर वाला काम, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर बात कीजिए सही काम की, तो उसमें क्या है कि अगर कंप्रेसर आपने इंतखाब किया R600 का, तो उसके अंदर ऑयल भी आपका R600 का ही होना चाहिए और उसके अंदर गैस चार्जिंग भी R600 वाली ही होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, आज भी पॉजिटिव मिलेगा, 6 महीने के बाद भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव का ही पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह अगर आप R134 वाला कंप्रेसर लगाते हैं, तो उसके अंदर ऑयल भी R134 वाला डालें, इसके बाद में गैस भी R134 वाली ही डालें, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्रेसर R600 वाला हो, उसके अंदर ऑयल जो है वो कोई और नस्ल का हो, गैस उसमें कोई और नस्ल की हो, तो सिवाय आपको मतलब आपकी रेपुटेशन ख़राब होने के और कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा दोस्तों, एक बात, किसी को अगर ज़रा सा भी ये गुमान रह जाए कि फ्लैशिंग नहीं करनी है और ऐसे ही यानी कि कंप्रेसर रिप्लेस कर लेना है, ऐसा सोचना भी नहीं, ख्वाब में भी ना सोचना, लाजमी उसको फ्लैशिंग करना, ठीक है। तभी आप एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखना। अगर आपके सिस्टम के अंदर गैस डली हुई है R600 और कंप्रेसर भी R600 वाला, अब आप उसको हटा कर जब उसके अंदर आप दूसरी गैस डालना चाह रहे हो, कोई से भी डालना चाह रहे हो, एक बात है, तो फ्लैशिंग इज़ मोस्ट कंपलसरी थिंग, ठीक है। फ्लैशिंग जो है वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, यानी कि पाइपों की, एवापरेटर की, चैम्बर की, दोनों एक ही मतलब चीज़ के नाम है, और कंडेंसर की फ्लैशिंग बे इंतहा ज़रूरी है, और ड्रायर चेंज करना बे इंतहा ज़रूरी है जब भी आप कंप्रेसर रिप्लेस करें। ओके, ये बात अपने पल्लू के साथ बांध लें। तो जी दोस्तों, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमने ये चीज़ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की है और अच्छे तरीके से हमने समझा भी है इसको अल्लाह के हुक्म से कि R600 वाला कंप्रेसर अगर अवेलेबल ना हो या हम शौकिया तौर पे चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी जगह पे 134 लगाना चाह रहे हैं, या अगर R600 का अवेलेबल ना हो और हम मतलब ऑप्शनल तौर पे अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो आप उसके अंदर 134 का कंप्रेसर लगाएं। साइज़ कौन सा लगाएं, जो साइज़ निकाला है सेम टू सेम साइज़ लगाएं। तभी आपके साथ मैंने अभी इस लेक्चर से पहले R600 का कंप्रेसर का साइज़ जो है वो मैंने आपको मतलब शेयर कर दिया है। अपने मोबाइलों में फ़ोल्डर बनाएं, ठीक है, और आज से तैयार कर लें कि मोबाइलों का पॉजिटिव इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्यूटर की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर फोल्डर बनाएं कि R600 कंप्रेसर जो है ना उनकी, यानी कि ये नंबरिंग है जी, ठीक है। मैं इंशाल्लाह उसका भी एक तरीका कार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मतलब उसके अंदर आप जो है ना R600 वाले एक फोल्डर बना लो, R134 वाले अलग बना लो, ठीक है, डेनफोस के अलग बना लो, नेशनल के अलग बना लो। इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता काम सीखते चले जाएंगे। जब इंशाल्लाह 6 महीने गुजरेंगे ना, साल, तो फिर पता चल जाएगा कि हमने ग्रुप के अंदर क्या सीखा है और क्या हम चीज़ बन जाएंगे, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि आप लोगों ने इसको मैनेज करना है, मैं मेरे पास टीका तो नहीं है ना कि मैं लगा दूं। तो मकसद कहने का ये है कि काम सीखना आपने, मैं इंशाल्लाह एक एफर्ट कर सकता हूं, ठीक है। और हो सकता है मैं आप लोगों का कोई इम्तिहान का भी सिलसिला मुरतब करूं इंशाल्लाह, समझ रहे हैं ना। यार मुझे भी तो पता चले ना कि क्या मतलब सिखाया जा रहा है और आगे क्या सीखा जा रहा है। तो हो सकता है कि अचानक से आपका कभी जो है ना वो इम्तिहान भी हो जाए, पर्चा भी हो जाए, ये भी ध्यान में रखिएगा बात। तो मैं फिर बार बार बोलूँगा कि ग्रुप के अंदर वही लोग रहें जो इंटरेस्टेड हैं,
जिन्होंने काम सीखना है, सीरियस लोग हैं, ठीक है। तो नॉन सीरियस लोग जो है वो बेशक ये पहली आने वाली है, वो अल्लाह हाफिज़ कह के जा सकते हैं। मकसद ये है कि हम लोगों ने टाइम ज़ाया नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब एक चीज़ का हिस्सा बने हैं, तो सीरियस लोग हैं इसमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से उम्मीद भी यही रखूँगा कि सीरियस, तो मैं जब चाहूँ आपका टेस्ट ले लूँ। वो कैसे लेना है वो मुझे पता है, मुझे सारे तरीके आते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो मैं अचानक से टेस्ट भी ले लूँगा, मैं कोई पता नहीं है आपको संभलने का भी मौका ना दूँ, और आपसे अचानक ही किसी चीज़ का टेस्ट ले लूँ और उसका टाइम दूँ, कितनी देर के अंदर अंदर आंसर देना है। तो फिर ग्रुप में पीछे नहीं वापस जाना है कि हाँ इसका जवाब क्या था। इसलिए डेली का काम डेली सुन के सोएं, जहनों में याद करके सोएं, इसको समझ लें, अपने दिमागों में नक्श कर लें, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम को पहुंचा, और दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा। अगर आपको याद हो तो 4-5 जो है ना वो लेक्चर पहले हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था, और उस लेक्चर का मैंने दी एंड कर दिया था, ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो उस लेक्चर के एंड में मैंने बोला था कि इस लेक्चर से मज़ीद भी अगर आप थोड़ा सा और, यानी कुछ मेरे नॉलेज में और भी है, अगर आप यानी इंटरेस्ट शो करोगे तो मैं मज़ीद उसको, यानी कि कल का लेक्चर भी यही रखूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि 10 लोगों ने अगर इस वॉइस को रिएक्ट कर दिया तो हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो माशाल्लाह से 10 ने नहीं, बल्कि ये देख सकते हैं आप 29 लोगों ने रिएक्ट किया था, ठीक है। तो आज जो है वो मैं 10 की लिमिट नहीं रख रहा। आज का भी जो लेक्चर है, जो आज का माशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरी नज़र में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैं बड़ा खुश भी हूँ ये वाला जो लेक्चर आज के साथ शेयर किया है। इसमें कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, जाहिर बात है लेक्चर की भी तो एक लिमिट होती है ना। बहुत लंबे लंबे लेक्चर खींचूंगा तो आप जो है ना फिर वो जहन में नहीं रहेगा, क्योंकि हर बंदा आप में से सीनियर नहीं है। हर बंदे का जो है ना वो माइंड लेवल इतना नहीं है कि वो इसको मतलब वो हजम कर सके इस चीज़ को। तो हमने क्या करना है कि इतना नहीं देना है कि मतलब जो अगले को समझ ना आए, तो हमने इसको इतना करना है जितना जहन में भी नहीं रहे, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि अगर आप लोग इससे, आज के लेक्चर से रिलेटेड जो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप जो है इस वॉइस के ऊपर रिएक्ट कर दीजिएगा। अगर 15 लोगों ने रिएक्ट कर दिया तो कल का लेक्चर मजीद इसी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो, नहीं तो कोई और टॉपिक चूज़ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, ये ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह अगर आप लोग रिएक्ट कर दिया 15 लोगों ने तो मज़ा आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। नॉलेज में नई बात आएगी कि प्रोफेशनल तरीके से इस काम को दी एंड कैसे करना है, पाए तकमील तक कैसे लेकर जाना है। काम तो हो गया ना, काम तो हो गया। R600 वाला कंप्रेसर निकल गया, 134 वाला इंस्टॉल हो गया, गैस भी डल गई R134 के हिसाब से, और मतलब ना ऑयल भी डल गया, काम भी हो गया, पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गया। लेकिन उसको फिनिशिंग के साथ, एक खूबसूरती के साथ कैसे अगले के हैंड ओवर करना है, ताकि अगला जब टेक्नीशियन आपको देखे तो बोले कि माशाल्लाह यार कोई जने का बच्चा आया था और उससे ये काम हो क्या आया। बात समझ रहे हैं? तो यानी अगला आपको दुआएं दे। अगर वो भी आपने सुनना है कल के लेक्चर में तो 15 बंदे इस वॉइस के ऊपर रिएक्ट कर दो। कल का लेक्चर इसी के ऊपर, नहीं तो कोई और टॉपिक स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं भाई, बात ये है कि ये जो R600 का चैप्टर है ना, ये आप इसको कुछ दिन तक ना थोड़ा थोड़ा करके चलने दें, क्योंकि ये जो है R600 ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ लोगों के लिए सबक नहीं है, बल्कि ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये R600 एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें ज़रा सी गलती, ज़रा सी कोताही किसी हमारे प्यारे भाई की जान ले सकता है, और कोई बड़ा सानहा भी इससे पेश आ सकता है। अल्लाह माफ़ करे सबको। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो काइंडली ये है ना कि ये लेक्चर आपने फ़िलहाल जो R600 का छेड़ा है ना, इसको वाइंड अप नहीं करना। इसको आगे कुछ दिन आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके चलाएं, कि शायद कि ये हमारी जो बात है ना ये किसी के दिल में उतर जाए। उससे ये होगा ना कि वो कहते हैं ना कि जिसने एक इंसान को बचाया, गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। तो ये कुछ लोग हैं जो
ہوتا ہے نا اپنے سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے سبق ہے کہ R600 کو کبھی بھی زندگی میں، اگر آپ ایکسپرٹ ہو تب بھی، اگر نان ایکسپرٹ ہو تب بھی، جانتے ہو تب بھی، نہیں جانتے تب بھی، R600 کے اوپر کبھی بھی رسک نہیں لینا۔ تو یہ میری تو دلی خواہش ہے یہ لیکچر کچھ دن تک چلنا چاہیے، تو اس میں سب کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر چاہا نا تو ایسا ہی ہوگا جیسا میں نے سوچا یا جیسا آپ نے سوچا، تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے بہت کیا کہتے ہیں انمول چیز ہوگی نا ہمارے لیے، کیونکہ دیکھیں جو چیز انسان کی زندگی سے جڑ جائے نا تو وہ سب کے لیے اہم ہے۔ تو کائنڈلی ہماری تو دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہر مقصد میں، ہر نیک حاجت میں اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دل سے دعا ہے بھائی کے لیے، تو پلیز جیسا آپ کو مناسب لگے۔ تو جی دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اس ریفریجریٹر کے اندر جو کمپریسر لگا ہوا تھا وہ تھا R600 والا، جو کہ ایک مطلب ہائی فلیمیبل گیس چارج ہوتی ہے اس کے اندر R600، اوکے جی، یعنی کہ فوراً سے آگ پکڑ لیتی ہے یہ گیس، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈینجرس بھی ثابت ہو سکتی ہے، اوکے جی۔ تو آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ یہ فلیمیبل مطلب سیمبل جو ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے، تاکہ ٹیکنیشین جو ہے وہ ذرا چوکنا ہو جائے کہ بھائی یہ جو گیس چارج کرنے جا رہا ہوں یہ مطلب عام گیس نہیں ہے بلکہ یہ فلیمیبل گیس ہے، فوراً آگ پکڑ لیتی ہے، لہذا ٹیکنیشین چوکنا ہو کر کام کرے۔ اور اسی طرح سے آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر ابھی یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو پہلے اسٹکر اوپر مطلب لگا ہوا تھا اس کے اوپر، تو یہاں پہ R600 گیس کی یعنی کہ ویٹ جو ہے وہ مینشن تھا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہم نے R600 تو ہٹا دی وہاں سے، اور اسی طرح یہ یہاں پہ فلیمیبل کا بھی سمبل ہے، تو اب اس کا کام جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے کہ دوستو ہم نے R600 والا کمپریسر نکال دیا ہے اور اس کی جگہ ہم نے R134 والا اب انسٹال کر دیا ہے، اور اس کے اندر آئل بھی R134 والا چارج کر دیا اور اس کے اندر گیس بھی R134 چارج کر دیے، لہٰذا ہم اس کے بیک سائڈ کے اوپر لگے ہوئے اس اسٹکر کو جہاں پہ پہلے یعنی کہ R600 گیس کا مطلب ویٹ وغیرہ مینشن ہے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ طور پہ مطلب واضح طور پر لکھ دیں گے، مینشن کر دیں گے کہ اب اس کے اندر R134A ریفریجرینٹ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرا آنے والا ٹیکنیشین بآسانی سمجھ سکے کہ یہ یونٹ جو ہے وہ اب R134 سے چارج کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ کو کمپریسر کے اوپر بھی دکھائی دے رہا ہے کہ واضح طور پہ اسٹکر لگا ہوا ہے کہ اس میں اب R134 چارج ہے، اسی طرح ہم اس کے بیک سائڈ پہ بھی R134 لکھ دیں گے، اور اس کے ساتھ اب چونکہ یہ فلیمیبل نہیں رہا، لہٰذا اب ہم اس فلیمیبل والے سمبل کو پھاڑ دیں گے، کیونکہ اب جو گیس اس میں چارج ہے R134A وہ فلیمیبل گیس نہیں ہے۔ السلام علیکم جی۔ تو جی دوستو، اس طرح سے ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے جی، یعنی جس کے اوپر ہم نے پروفیشنل طریقے سے یعنی کہ جب R600 والے کمپریسر کو ہم نے شفٹ کیا R134 والے کمپریسر کے اوپر، تو اس میں ہم نے ڈیفینیٹلی آئل بھی چارج کرنا تھا، R134 کی
गैस भी चार्ज करनी थी, क्योंकि कंप्रेसर जिस नस्ल का है उसी नस्ल की गैस और ऑयल भी डालना था, ठीक है। तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद यानी प्रोफेशनल तरीके से चूंकि हमने रिप्लेस किया, तो प्रोफेशनल तरीके से हमने इसको अब अगले के लिए भी शो करना है, ताकि अगला जो टेक्नीशियन आए तो वो भी आपकी तारीफ ज़रूर करे, दिल ही दिल में भले करे, लेकिन ये बोले कि हाँ भाई जो भी बंदा था वाकई माशाल्लाह से समझदार था, अपने पेशे को अच्छे तरीके से समझने वाला था। और जब उसने मतलब कोई गुनाह नहीं है, देखिए R600 वाले कंप्रेसर की जगह R134 लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप उसके अंदर R134 वाला कंप्रेसर लगा देते हो, ठीक है, और ऊपर से स्टिकर नहीं हटाते हो R600 का, और कंप्रेसर के ऊपर भी 134 नहीं लिखा हुआ, पीछे भी नहीं लिखा हुआ, और फ्लेमेबल का शोला भी ऊपर नज़र आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है ये, ठीक है। तो अगले को तो आपने कंफ्यूज कर दिया ना। अगला जब उसके साथ यानी लाइन गेज अटैच करेगा तो उसको मतलब रनिंग प्रेशर शो कुछ और हो रहा होगा 10 का, स्टैंडिंग प्रेशर कुछ और शो हो रहा होगा 60-70 का, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये R600 वाला रेफ्रिजरेटर है और उसके अंदर ये क्या है, तो वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो काइंडली अपनी फील्ड से रिलेटेड दूसरे भाई के लिए, दूसरे बंदे के लिए मतलब टेंशन ना बनाएं, प्रोफेशनल हो जाएं, ठीक है, प्रोफेशनल हो जाएं। अगर आप किसी की आसानी का सोचेंगे, देखिए हमने तो अपना काम कर दिया, हमने कंप्रेसर लगा के दे दिया, हमें पैसे मिल गए, हमारा कस्टमर भी मुतमईन हो गया, लेकिन अगर वो किसी और के पास भी जाए तो उसका भी सोचें। हो सकता है यार, एक बात है कि कल हम ना रहें, अगले सेकंड का भरोसा नहीं है, ज़िंदगी वफा करे ना करे, मौका मिले ना मिले। तो मकसद कहने का कि अगर ये कल किसी दूसरे बंदे के पास जाए तो वो आपको दुआ दे, बोले यार माशाल्लाह से कैसा कमाल का बंदा था कि उसने चेंज किया लेकिन मेरे लिए सारा बायोडाटा निकाल के रख दिया। बोलेगा कि कंप्रेसर के ऊपर भी लिखा हुआ है 134, पीछे भी लिखा हुआ है 134, आग का शोला भी हटा दिया, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप काम करेंगे ना, तो काम का लुत्फ भी आएगा, काम का मज़ा भी आएगा, और आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे। और हम ग्रुप में जो ज्वाइन हुए हैं उसका मकसद ही यही है, मकसद यही है कि हम प्रोफेशनल टेक्नीशियन बने, बात समझ रहे हैं ना, यानी मैकेनिक वाले लेवल से अप हो जाएं और ज़रा प्रोफेशनल पे आ जाएं, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम जो है वो ग्रुप के अंदर चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, बहुत कुछ सीखना बाकी है, आपने मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी और आपके ऊपर अपनी रहमत का साया रखे और इसी तरह से हमें जो इल्म है वो सीखने का मौका देता रहे। तो आज का जो है वो लेक्चर कंप्लीट है दोस्तों। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये R600 से रिलेटेड हमने कोई गालबन 2 दिन पहले एक टॉपिक छेड़ा था। सही, ये क्वेश्चन नंबर 19 था और उसके ऊपर एक शॉर्ट सा लेक्चर दिया था, और आप लोगों ने बड़ा इसके ऊपर यानी कि इंटरेस्ट का इज़हार किया था, और बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों कि वो हमारी मतलब सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, हमारी हिफाजत से मुंसलिक होती हैं, हमारी समझ लो कि जान से मुंसलिक होती हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझ समेत आप तमाम भाइयों की जो हम इस फील्ड से रिलेटेड हैं, देखिए हर बंदा अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई ना कोई फील्ड ज्वाइन करता है, तो अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ हलाल जो है वो मतलब अता करता रहे, और यही हमारी कोशिश भी होनी चाहिए, रिज़्क़ हलाल के लिए हमें निकलना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों R600 का ये जो उन्वान था, तो उसके ऊपर बहुत सारे मेम्बरान ने मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग का इज़हार किया था, क्योंकि चूँकि कि ये वो मतलब फ्लेमेबल गैस है, यानी कि ब्लास्ट कर जाती है, आग पकड़ लेती है, हादसात की मतलब वजह बन जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर तो इसी तरह होता है कि मतलब अगर हमें इसका प्रॉपर नॉलेज ना हो, ठीक है, लेकिन जब हमें प्रॉपर नॉलेज होता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर हम हादसा से बच के रहते हैं। बाकी जो नसीब का लिखा हुआ है वो कोई नहीं टाल सकता। हो सकता है कि मतलब हम लाख जतन कर लें, लाख सेफ्टियां कर लें, लेकिन अगर हमारी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि हमने इसी चीज़ में मतलब हमारे कुछ होना है, तो उससे हमें कोई दूर नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक से हमेशा खैर की दुआ करते रहा करें, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर जो है ना वो आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो जी ग्रुप मेम्बरान्स,
بات ہو رہی ہے R600 گیس کی، ٹھیک ہے جی، R600 ریفریجرینٹ کی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے کہ مطلب اس کو لے کے ہم اتنا سیریس کیوں ہیں؟ تو دوستو سیریس ہونا پڑے گا، اور اگر آپ لوگ سیریس ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ہو جائیں، چونکہ یہ مطلب R600 گیس جو ہے یہ عام گیس نہیں ہے، یہ مطلب آگ پکڑنے والی گیس ہے، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی ورک شاپ کے اوپر بھی یہ سلنڈر رکھا ہوا ہے تو ایک یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک بوم ہے۔ جیسے آپ کے گھر پہ ایک بات ہے کہ مطلب سلنڈر ہوتے ہیں نا گیس کے، LPG وغیرہ کے، فان گیس کے، مختلف قسم کی کمپنیاں ہوتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ جسٹ لائک کا مطلب LPG کے ٹائپ کا ہی ہے یہ، صحیح ہے، مطلب یہ ایک پیور ہوئی گیس ہوتی ہے ریفریجرینٹ، جو کہ ریفریجریٹر کے حساب سے فرینڈلی چلتی ہے اس کے ساتھ، مطلب تمام ٹیسٹ وغیرہ سے، مطلب تمام پروسیجر، تمام جو ٹیسٹ وغیرہ پاس کر کے آئی ہوتی ہے، یعنی ہائی کوالٹی کی صاف ستھری گیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتی فلیمیبل ہے یہ، ٹھیک ہے، فلیمیبل ہوتی ہے باقاعدہ۔ اگر آپ یعنی اللہ نہ کرے ذرا سی بھی مسٹیک ہوگی، اگر اس کے اوپر آس پاس کہیں آگ وغیرہ جلا دی گئی تو یہ ہماری یعنی اللہ نہ کرے جان تک لے جانے کے لیے کافی ہے، یعنی ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو دوستو اپنے سینئر سے اس کے بارے میں مزید یعنی کہ رہنمائی بھی حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ مزید یہ انشاءاللہ جو ہم نے یہ 3 دن سے اسی مطلب لیکچر کے اندر ابھی تک رکے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ اس لیکچر کو ہم نے مطلب ایکسپینڈ کیا ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے جی کہ اس کی مطلب نیچر ایسی تھی، اس کے معاملے کا یعنی کہ حساسیت ایسی تھی، تو ہم نے اس کو فردر ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج کا بھی لیکچر ہم نے اسی کے اوپر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چارج کرنے سے ریلیٹڈ کیا کیا مطلب سیفٹی ٹپس ہیں، کیا کیا مطلب ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک خیر کرے تو ہم اس کو کامیاب طریقے سے یعنی کہ چارج کر کے کسٹمر کے حوالے کر سکیں، جو کسٹمر کے لیے بھی کسی مطلب خطرے کا باعث نہ بنے اور ہمارے لیے بھی۔ تو آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بہت یعنی کہ مطلب ڈیٹیل اور گہرائی کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے۔ دوستو سٹیپ 1 کی اگر بات کروں تو یہاں پہ سٹیپ 1 سے پہلے میں آپ کو جو سیکنڈ لاسٹ سٹیپ ہے اس مطلب پورے پروسیجر کے اندر، یعنی R600 کو چارج کرتے وقت جو سیکنڈ لاسٹ ہے، یعنی کہ آخر والے سٹیپ سے ایک سٹیپ پہلے، یعنی کہ ویکیوم کرنا اور اس کے بعد گیس چارج کرنا، تو ویکیوم پمپ کی بات کر رہا ہوں۔ ویکیوم پمپ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے جب آپ R600 گیس کو چارج کرنے لگے ہیں۔ ورک شاپ کے اوپر تو ہم سب کے پاس موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ہوم سروس پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب زیادہ وزن نہ لے جانا پڑے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ تھوڑی سی نا مطلب کتراتے ہیں، ویکیوم پمپ وغیرہ نہیں لے کر جاتے، پرجنگ کا استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے R134 اور R12 کے اوپر آپ بے خوف ہو کے کرتے بھی، اور میرے چینل کے اوپر ویڈیو بھی موجود ہیں پرجنگ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ویکیوم پمپ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہم پرجنگ والی ٹرک استعمال کر کے سکسیزفل طریقے سے ہماری گیس چارج ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ 19 سال سے 19.5 سال سے چارج کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا کہ R600 کی اگر بات کریں گے نا تو میں سب سے پہلے آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ویکیوم پمپ آپ کے پاس ہو تو جائیں گیس چارج کرنے، اگر ویکیوم پمپ نہیں ہے تو گیس بھی چارج کرنے مت جائیے گا، میں آپ کو سختی سے وارن کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر۔ وداؤٹ ویکیوم کیے، ویکیوم پمپ کے بغیر آپ R600 گیس کو چارج کرنے کا سوچئے گا بھی مت۔ تو جی دوستو اب آجے سٹیپ 1 کے اوپر، جو کہ بیسیکلی سٹیپ 1 مطلب میں آپ سے جو پہلے ڈسکس کیا وہ اس لیے سٹیپ 1 اس کو بولا، حالانکہ وہ آخر میں سے ایک سٹیپ پہلے ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھا، اس لیے باوجود اس کا نمبر اینڈ پہ آئے گا سمجھ لو کہیں جا کے، لیکن اس کو میں نے سٹیپ 1 بول دیا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاؤ سٹیپ 1 سمجھ لو یا سٹیپ 2، ٹھیک ہے جی۔ تو مقصد کہنے کا یہ جی کہ ویکیوم پمپ کے بغیر تو آپ نے جانا ہی نہیں ہے گیس چارجنگ پہ، ٹھیک ہے۔ اب جب ویکیوم پمپ آپ کے پاس موجود ہے تو باقی آپ کے پاس سارا سامان تو ہونا ہی چاہیے، مطلب بریزنگ سے ریلیٹڈ ویلڈنگ ٹارچ وغیرہ، صحیح ہے، اور باقی جو آپ کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے پاس R600 کا سلنڈر بھی ہونا چاہیے۔ اب دوستو جیسے آپ کو لیکیج مل گئی آپ کی، صحیح ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس ریفریجریٹر کو کہیں کچن وچن والی جگہ پہ جہاں پہ اگر پڑا ہوا ہے تو وہاں سے نکال لینا ہے، اوپن ایریا پہ لے آنا ہے، یا اگر آپ کچن میں بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو سختی سے کسٹمر کو بول دیں
کہ بھائی آپ لوگ اپنے چولہے وولے بند کر لیں، ٹھیک ہے. موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ جو ہے وہ کرٹیکل کام ہونے جا رہا ہے، حساس ترین کام ہونے جا رہا ہے. تو کائنڈلی جو ہے وہ آپ کی سیفٹی اور ہماری سیفٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت یہاں پہ کوئی یعنی کہ آگ واگ نہ جلائیں، کوئی چولہا نہ چل رہا ہو، کچھ بھی نہیں چل رہا ہو، کوئی لائٹر ماچس، کوئی مطلب کینڈل وغیرہ یعنی کہ موم بتی اگربتی، کوئی کوائل وغیرہ جو مچھر بھگانے والے کوائل، کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ کام شروع کرنے سے پہلے گیس کو وہاں سے، ظاہری بات ہم ریپیئرنگ سے پہلے، جب لیک ہوتی گیس تو ریپیئرنگ سے پہلے ہم ریفریجرینٹ کو ضائع کرتے ہیں، ڈسچارج کرتے ہیں. وہ ڈسچارج کرنے سے پہلے، اس کا پنچ توڑنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح تسلی کر لینی ہے، 200% تسلی کر لینی ہے کہ وہاں پہ کوئی آگ کی کوئی چیز تو نہیں ہے. مچھر مطلب بھگانے والا کوائل، اگربتی، موم بتی، ماچس، لائٹر، چولہا، ایکس وائی زیڈ، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، فلیم نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ. تو جی دوستو، اب آ جائیں نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر، ٹھیک ہے. جب آپ کی تسلی ہوگی کہ آس پاس کوئی شعلہ نہیں ہے تو اب آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کا پنچ توڑ دیں، ٹھیک ہے جی. اس کا پائپ جو ہے جہاں سے چارجنگ ہوئی تھی گیس، ٹھیک ہے، چاہے وہ کمپنی کا پنچ ہے جینین ہے، چاہے کسی ٹیکنیشین نے آلریڈی اس کو پنچ کیا، چارجنگ وال لگا کے گیس چارج کی ہوئی ہے. دونوں صورتوں میں یعنی اگر پنچ ہے تو پنچ کو توڑ دیں گیس ریلیز کرنے کے لیے، اور اگر چارجنگ وال آلریڈی لگا ہوا ہے اور وہ صحیح کنڈیشن میں ہے تو آپ اس کی ڈیڈ کیپ کو کھولیں، اپنی پن والی چارجنگ لیڈ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اور گیج وغیرہ اٹیچ کر کے والو کو کھول دیں، گیس کو ریلیز کرنا اسٹارٹ کر دیں. کوشش کریں کہ ایک دم سے نہ کھول دیں، سلو جانے دیں. پنچ کو بھی توڑیں تو ایک دم نہ توڑ دیں کہ پورا کھلا مطلب اس کا حساب کتاب کر دیں، نہیں، بلکہ سلولی مطلب آرام سے گیس کو ریلیز ہونے دیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات، یہ تو ہو گیا ایک طرف سے. دوسری طرف سے آپ ڈرائر والا جو پائپ ہے، اگر وہ مطلب ڈبل نالی والا ڈرائر ہے تو اس کی ایک نالی کو توڑ دیں، ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ آپ کا ڈائریکٹ ڈرائر لگا ہوا ہے تو ڈرائر والی جگہ سے ٹیوب کٹر سے کاٹ دیں. تو جی دوستو، نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اب آپ کی گیس جو ہے وہ ریلیز ہونا اسٹارٹ ہوگی، یعنی کہ ضائع ہونا شروع ہوگی، ڈسچارج ہونا اسٹارٹ ہوگی. ایک طرف سے تو جہاں سے چارجنگ کرتے ہیں گیس کی وہاں سے، دوسری طرف آ جائیں ڈرائر والی سائڈ سے، ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ دونوں طرف سے آپ نے دونوں سرے کھول دیے ہیں، ٹھیک ہے جی. کنڈنسر کا بھی ایک سرا کھول دیا آپ نے مطلب ڈرائر والی جگہ سے، اور ادھر سے آپ نے چارجنگ وال والی سائڈ سے بھی گیس کو ریلیز کر دیا. اس عمل سے آپ کے ریفریجریٹر سے ساری گیس اچھے طریقے سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے. کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ دونوں پائپ توڑ دیں، پنچ بھی اور مطلب ڈرائر والا بھی، تو اس کے بعد آپ ایک آدھ منٹ کے لیے ریفریجریٹر کو آن کر دیں تاکہ اچھے طریقے سے گیس نکل جائے. بہرحال اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے. اس کی وجہ سن لیں. جب آپ ریفریجریٹر کو اس کنڈیشن میں چلائیں گے تو وہ موئسچر بھی اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا، ایک طرف سے تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کی گیس جو ہے اچھی طریقے سے باہر نکل جائے گی. آپ سکشن کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اگر، ٹھیک ہے، تو یہ بہتر رہے گا زیادہ، تاکہ اندر ایئر بھی نہ جائے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کمپریسر چلا کے مزید تسلی کرنا چاہتے ہیں تو سکشن وال یعنی کہ جو پن وال ہے یا چارجنگ وال ہے، ٹھیک ہے، یا جو آپ کا پنچ مطلب پائپ ہے جو آپ نے توڑ رکھا ہے، وہاں پہ آپ ہاتھ رکھ لیں تاکہ وہاں سے اندر آکسیجن، یہ عام ایئر اندر نہ جائے. اندر جائے گی تو وہ سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ویسے تو ہم بعد میں ویکیوم کریں گی، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ کہ اندر ہم جانے ہی نہ دیں اس کو. تو اس طریقے سے آپ گیس کو اچھی طریقے سے مطلب ڈسچارج کر دیں. باقی اگر آپ دونوں سرے کھول بھی دیتے ہیں، صرف اتنا ہی کافی ہے، کمپریسر چلانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ 5-6 منٹ مزید ویٹ کر لیں، گیس نکل جانے کے بعد بھی 5-6 منٹ تک انتظار کر لیں. ہلکا سا کمپریسر کو ہلا جلا دیں، اس سے بھی گیس اچھے طریقے سے مطلب ریلیز ہو جاتی ہے، ڈسچارج ہو جاتی ہے. تو جی نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اب آپ نے اچھے طریقے سے، یعنی کہ ریفریجریٹر تو ڈیفینیٹلی آف ہی ہے، مطلب بند حالت میں یہ سارے کام بتائے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کمپریسر چلتی ہوئی حالت میں. سب سے پہلے تو آپ نے کمپریسر کو جا کے یعنی کہ مین سپلائی کو آف کر دینا ہے، ریفریجریٹر کی پاور کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کرنا ہے، سب سے پہلا کام. اچھا جی، اب خیر کیا ہو گیا، گیس اچھے طریقے سے ڈسچارج ہوگی. چاہے آپ کمپریسر کو چلا کے سیکشن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ساری گیس کو ریلیز ہو جانے دیں، یا مطلب آپ دونوں سرے یعنی کہ مطلب توڑ دیں اس کے ڈرائر والی سائڈ سے بھی اور ادھر سے بھی، اور اچھے طریقے سے گیس کو ریلیز ہونے دیں. ہلکا سا کمپریسر کو جھٹک دیں تو اس سے بھی اچھے طریقے سے گیس نکل جاتی ہے. بہرحال
جب آپ 5 منٹ مزید ویٹ کر لیں، تسلی کر لیں کہ اچھی طریقے سے گیس نکل گئی. اتنی تسلیاں کیوں کی جا رہی ہیں، اتنی زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ گیس آگ پکڑنے والی ہے، فلیمیبل گیس ہے. ورنہ اگر یہی گیس R134 ہو تو اتنی دیر میں تو ہم سمجھ لیں کہ چارج کر کے بھی نکل جائیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی اللہ پاک سے بھی یہی دعا ہے کہ آپ کو میں اچھے طریقے سے مجھے وہ توفیق دے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے یعنی کہ ایکسپلین کر پاؤں. تو مقصد کہنے کا جی کہ جب گیس اچھے طریقے سے نکل گئی، اب آپ اس کے بعد لیکیج والے ایریے کے اوپر اچھے طریقے سے ایمری پیپر کا استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ ریگ مال وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے کاربن کو ریموو کریں. اپنے جو ٹیوبز ہیں جہاں سے وہ ڈیمیج ایریا اس کو اچھے طریقے سے چمکا دیں. مطلب وہاں سے یعنی کاربن وغیرہ، کالک وغیرہ، جو مٹی ڈسٹ وغیرہ رنگ لگا ہوا ہے وہ سب ہٹ جائے. تبھی آپ کی اچھے طریقے سے یعنی کہ راڈ جو ہوگا اوپر وہ اپلائی ہو سکے گا، چاہے وہ پیتل راڈ ہے اور فلکس کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ کوپر راڈ ہے. مطلب اگر وہ کوپر کے ٹیوبز ہیں وہاں پہ تو کوپر کا ٹانکا لگے گا، اگر وہاں پہ لوہے اور مطلب کوپر کے ٹیوبز ہیں تو وہاں پہ مطلب پیتل راڈ بھی استعمال ہوگا. تو دونوں صورتوں میں آپ کو یعنی کہ اچھے طریقے سے کاربن کو ریموو کر لینا ہے، تبھی اچھے سے بریدنگ ہو پائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جی دوستو آ جائیں نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر. اچھے طریقے سے کلیننگ ہونے کے بعد، کاربن کو ریموو کرنے کے بعد، اب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کی بریدنگ کرنی ہے. ڈیمیج ایریا کو ریپیئر کرنا ہے، جہاں جہاں سے ٹانکے اس کے لیک تھے، بریدنگ اس کی لیک تھی، اس کو دوبارہ ری سولڈنگ کرنا ہے، یعنی کہ دوبارہ سے اس کی مطلب ریپیئرنگ کرنی ہے اپنی ٹارچ کا استعمال کرتے ہوئے. اور اپنا اگر کوپر کی ٹیوبز ہیں تو کوپر راڈ، اور اگر کوپر کی اور لوہے کی ٹیوبز ہیں تو فلکس اور پیتل کا راڈ استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کی اچھے طریقے سے تسلی بخش ریپیئرنگ کر لینی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ریپیئرنگ کے بعد آپ نے جو چارجنگ سائڈ والی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے حتی الامکان کہ چارجنگ والو استعمال کرنا ہے. پاکستان میں 80 سے 90 روپے کا بھی مطلب چل رہا ہے یہاں پہ، ہمارے ہاں انڈیا کا مجھے نہیں پتا، ڈیفینیٹلی وہاں پہ کم ہوگا. بہرحال جی چارجنگ والو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے وضاحت ہو جائے، اس لیے تھوڑے بہت ریٹ کا بھی ٹچ دے دیتا ہوں. چارجنگ والو کا استعمال کرنا ہے، کوشش کرنی ہے R600 کے اندر. پنچ پلاس یعنی پنچ پلائر وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے؟ اس میں یعنی کہ خطرے کی مطلب رہتی ہے، مطلب امکان خطرے کا، تو کوشش کریں کہ آپ چارجنگ والو استعمال کریں. تو چارجنگ والو کے اندر کی جو والو ہے اس کی پن ہے وہ نکال دیں ریپیئرنگ سے پہلے، اس کو ٹانکا لگانے سے پہلے، کیونکہ ہیٹ کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کی ربڑ کی سیل وغیرہ. تو سمجھ لیں جی کہ اب آپ نے چارجنگ وال وغیرہ بھی اٹیچ کر لیا ہے، تمام ریپیئرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ڈرائر اگر آپ وہی استعمال کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں آپ کو ویڈیو بھی انشاءاللہ اینڈ پہ شیئر کروں گا تو وہاں پہ بھی دیکھ لیجیے گا. جب آپ کا ڈرائر ہے ہی جینین کنڈیشن میں، جب آپ کا جینین پنچ کے اوپر ریفریجریٹر ہے، صاف ستھرا ڈرائر ہے، تو لازمی ہم نے 120 روپے اپنے ضائع کرنے. بہرحال جی اگر آپ کا دل نہیں مطمئن تو آپ لازمی ڈرائر چینج کریں، بالکل دل مطمئن لازمی ہونا چاہیے. ڈرائر بھی نیا لگ گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ریپیئرنگ بھی ہوگی اور چارجنگ وال بھی لگ گیا. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے وہ سنیے. تو جی نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اب یا تو مزید 4-5 منٹ ویٹ کر لیں، چارجنگ وال کو ٹھنڈا ہونے دیں نیچرل طریقے سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اپنا ٹائم بچائیں تو کیا کریں، ایک اسپنج کو گیلا کریں، چارجنگ والو کو بالکل مطلب اس کے منہ کو بچاتے ہوئے کہ اس کے منہ کے اندر پانی کے ڈراپ نہ چلے جائیں، تو اس کا تقریباً آدھا انچ چھوڑ کے نا آگے سے باقی پورے چارجنگ وال کو آپ اچھے طریقے سے ٹھنڈا کر لیں. جب وہ نارمل ہو جائے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کے 3-4-5 منٹ بچ جائیں گے یہ عمل کرنے سے. ٹھیک ہے؟ باقی آپ 5 منٹ اگر مزید دیں گے تو یہ اسپنج سے ٹھنڈا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو والو آپ نے نکالا تھا چارجنگ والو کے اندر سے، جو مطلب ربڑ والی سیل والا جو پن والو، وہ اس کے اندر واپس مطلب ڈیڈ کیپ کی بیک سائڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس میں ٹائٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چارجنگ وال لگ گیا، چارجنگ وال کے اندر کی پن لگ گئی، ریپیئرنگ کمپلیٹ ہوگی. اب موسٹ امپورٹنٹ بات، اب کیا کرنا ہے کہ ٹارچ وغیرہ دور رکھ دینی اپنی اپنی جو ویلڈنگ والی جو ٹارچ ہے، ویلڈنگ سیٹ ہے، جو بتی ہے، جو ماچس ہے، لائٹر ہے، بس اب اس کو سائڈ پہ کر دیں، بلکہ مطلب اس کمرے سے باہر کر دیں اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے بھولے سے بھی گیس چارج کرنے کے بعد یعنی کہ ٹارچ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا یہاں پہ. اب ظاہری بات ہے آگے اپنا سیکنڈ لاسٹ والے اسٹیپ کے اوپر، یعنی اب ہم نے ویکیوم کرنا ہے، بس ویکیوم کرنا اور اس کے بعد گیس چارج کرنی ہے. اب آپ کا بریدنگ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، تسلی سے ہو گیا نا بریدنگ، تسلی کر لیں، اچھی طرح تسلی کر لیں، ہوگی بریدنگ. اب بسم اللہ پڑھ کے ویکیوم اسٹارٹ کریں. اس کا ویکیوم اس کا اچھے طریقے سے کریں، پرجنگ بالکل بھی نہ کریں. ٹھیک ہو گیا؟
جو آپ 134 والے مطلب سسٹم کے اوپر اور R12 والے کے اوپر کر لیتے ہو یا اپنے اے سی وغیرہ میں بھی آپ کر لیتے ہو، R600 کے اندر آپ نے پرجنگ نہیں کرنی۔ میں نہیں کہتا آپ 15-20 ہزار والا یا 10,000 کا ویکیوم پمپ اسپیشل لے کے آؤ، آپ یہی یار بھلے ریفریجریٹر والا کمپریسر یا روٹری کمپریسر کا استعمال کر لو، بس کرو ویکیوم ضرور کرو۔ یعنی جو اس کی نیڈل اپنی گیج کی وہ 0 سے شک ہوتی ہے مائنس والے یعنی کہ ویکیوم ایریا کی طرف آ جائے، 5-10-15 منٹ تک کا ویکیوم لازمی کرو پلیز یار، یہ میں آپ کو یعنی کہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ویکیوم لازمی کرنا ہے۔ ویکیوم اچھے سے ہو گیا، اب نیکسٹ کیا سٹیپ ہے وہ دیکھیں۔ ویکیوم ہونے کے بعد اب آپ نے 2 طریقے ہیں گیس کو چارج کرنے کے۔ ایک ہے جو انٹرنیشنل طریقہ، جو مطلب صحیح تھیوری کے حساب سے اور مطلب کمپنی کا طریقہ اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر استعمال ہونے والا طریقہ کہ آپ اس کو بائی ویٹ گیس چارج کریں۔ اوکے، میرے چینل کے اوپر بائی ویٹ گیس چارج کرنے کا طریقہ بھی ہے، میں آپ کو اینڈ کے اوپر اس ویڈیو کا بھی لنک شیئر کروں گا، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب انگریز بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، مینول چارج کرنے کا بھی طریقہ ہے، اس کا بھی لنک شیئر کروں گا، بغیر ویٹ کے چارج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سیف ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ موسٹلی جو اچھا طریقہ ہے وہ بائی ویٹ چارج کرنے کا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مینولی نہیں کر سکتے، مینولی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے ساتھ میں مینولی طریقہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اب ذرا سمجھ لیں، اگر آپ کے ریفریجریٹر کی مطلب ہائٹ جو ہے، اس کی قد جو ہے وہ اگر آپ کے قد کے برابر ہے، آپ کے قدموں تک کے برابر ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی باڈی جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے جی، 1514 والی باڈی ہے، ٹھیک ہے؟ 15 یا 14 والی باڈی۔ آپ اس کے اندر بند حالت میں اسٹینڈنگ پریشر، ابھی آپ نے کمپریسر کو آن نہیں کیا، آپ اپنا سلنڈر اٹیچ کریں، کوشش کریں کہ لیکوڈ چارج کریں، ٹھیک ہے؟ لیکوڈ چارج کریں کتنا؟ صرف 30 کا پریشر کر دیں، کتنا؟ 30 PSI کا پریشر اس کے اندر بند حالت میں اسٹینڈنگ پریشر چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا؟ 5 منٹ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد اس کو بسم اللہ پڑھ کے آن کر دیں۔ اب اگر آپ کا ریفریجریٹر آپ کی مطلب سینے تک ہے، آپ کے چیسٹ تک ہے، تو یہ آپ کی 1/6 کی باڈی آتی ہے، اس کے اندر آپ 20 PSI کا رننگ پریشر اسٹینڈنگ پریشر چھوڑیں، 20 PSI کا بند حالت میں پریشر چھوڑ دیں لیکوڈ۔ تو کیا کریں، اس کو بھی 5 منٹ کا ریسٹ دے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آن کر دیں۔ اب نیکسٹ پروسیجر سمجھ لیں۔ تو جی دوستو، آپ کا ریفریجریٹر چاہے 15 کا ہے چاہے 14 کا ہے، تو اس کے اندر آپ نے چونکہ 30 PSI کا پریشر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ریفریجریٹر 16 کا ہے تو اس کے اندر آپ نے 20 PSI کا پریشر چھوڑا ہے اور 5 منٹ کے وقفے سے آپ نے آن کر دیا۔ آن کر دیا تو ریفریجریٹر آپ کا مطلب ویکیوم والے ایریا کے اوپر سوئی آ جائے گی۔ آپ نے ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ یہ چوک ہے، یاد رکھیں اس کا رننگ پریشر آپ کے 134 کے مقابلے میں کم ہے، اس کا اسٹینڈنگ پریشر 134 والے کے مقابلے میں کم ہے، لہذا اپنی وہ پچھلی سابقہ عادت کو مت ذہن میں رکھیں کہ بھائی یہ 134 والا ہے، اس کے اندر میں نے 60 کا اسٹینڈنگ پریشر کرنا ہے اور رننگ پریشر 10 کا کرنا ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا، یہ آپ کا 0 کے اوپر چارج ہوگا یا 0 سے بھی کم چارج ہوگا، اس کو 3 4 5 کی طرف رننگ پریشر کرنا ہی نہیں ہے۔ ایسا کریں گے تو بہت ہیٹ اپ ہو جائے گا سسٹم، کمپریسر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ کتنا پریشر آپ نے سلولی پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے 14 یا 15 کی باڈی ہے تو 30 کا پریشر کر کے جب آن کریں گے تو اس کو 5-10 منٹ چلنے دیں، دیکھیں کہ وہ اگر 0 کی طرف آ جاتا ہے تو سمجھ لیں گیس پوری ہوگی، کیونکہ یہ گیس سونگتا ہے، برائے نام گیس لیتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ R134 کی طرح مطلب نا 250 گرام یا مطلب 200 گرام نہیں لیتا ہے، یہ بیچارہ 45 گرام 50 گرام حد مار لو تو 65 گرام، یعنی نشہ کرتا ہے، یہ سونگتا ہے، مطلب یہ بھوکا نہیں ہوتا، صرف نشہ کرتا ہے، سونگتا ہے تھوڑی سی گیس اور کولنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، میں نے شاید اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے لیکن سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سونگے گا گیس کو، گیس لے گا نہیں، کنجوسی کے ساتھ گیس چارج کرنی ہے۔ تو یعنی کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے، سلو گیس چارج کرنی ہے، یعنی کہ 0 سے اوپر تو اس کو جانے ہی نہیں دینا ہے نا، 0 سے اوپر جانے ہی نہیں دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے 0 رننگ پریشر کے اوپر ہی کولنگ پوری کر جائے گا، یا پھر 0 سے بھی نیچے، یعنی جس کو آپ کہتے ہو بلو دین 0، یعنی 0 یا 0 سے نیچے، 0 یا بلو دین 0۔ اوکے، اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔
تو جی دوستو تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے. مزے کی بات R134 اور R12 والے ریفریجریٹر کے مقابلے میں بہت فاسٹ کولنگ کرتا ہے. مطلب الٹ سسٹم اس کا دیکھیں, گیس کم لیتا ہے, کولنگ جلدی کرتا ہے خطرناک. یہ ذہن میں رکھیے گا بات, جلدی سے جان چھوٹ جاتی ہے آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے. ہو سکتا ہے آپ ابھی اٹھیں کہ میں چیک کروں کہ کولنگ اسٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے, اور پتہ چلے صاحب جو ہے وہ پوری کولنگ کر کے بھی فارغ ہو چکے ہیں. اتنا جلدی کولنگ کرتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات, پریشان نہیں ہونا کہ یار ابھی تو یہ مطلب ہلکا ہلکا موئسچر آ رہا ہے, صرف ٹھنڈا ہو رہا ہے پورا ایواپوریٹر, ابھی برف نہیں آئی ہے. آپ ابھی مطلب نیچے بیٹھو گے نا دوبارہ کہ یار ابھی تو موئسچر آیا ہوا ہے, اور دوبارہ جب دیکھو گے تو اگلے 2 منٹ کے بعد پورا برف میں بھی کنورٹ ہو جائے گا. بڑا فاسٹ کولنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو خوشی بھی ہو رہی ہوگی یہ لیکچر سن کے, اطمینان بھی ہو رہا ہوگا, مطلب آپ کا دل جو ہے نا وہ مطلب مطمئن بھی ہو رہا ہوگا اگر آپ مطلب شوق سے سن رہے ہیں یہ لیکچر. تو ٹھیک ہے, میں تو بڑی شوق سے آپ کو دے رہا ہوں لیکچر, بڑی چاہت کے ساتھ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کا ریفریجریٹر چارج ہو جائے گا 0 کے اوپر یا بلو دین 0 یعنی 0 سے نیچے, اس کو 5-10 کی طرف مت سمجھنا کہ یہ چارج ہوگا, اور پتہ چلے کہ بس وہ ایک ہوئی بھی ہے مسٹیک, اللہ پاک رحم کرے. وہ جو حادثہ ہوا تھا سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ ریفریجریٹر ان کا مطلب R600 والا تھا, تو وہ بلو دین 0 چارج ہو رہا تھا, تو انہوں نے سمجھا یہ ریفریجریٹر چوک ہو گیا ہے, جیسے R134 والا چوک ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس کے کہیں ڈرائر کو جا کے ٹارچ دکھا دی, بتی لگائی کہ اس کو تھوڑا گرم کریں, تو بس وہ بلاسٹ ہو گیا اور اللہ پاک رحم کرے نقصان ہو گیا. تو مقصد کہنے کا پیارے بھائیوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس لیکچر کو بھی اگر آپ نے غور سے سن لیا نا, تو انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی بھی نقصان سے دوچار نہیں ہوں گے. باقی بھائی جان اگر تقدیر یہی ہے نا لکھی ہوئی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہی سننے کو ملے کہ نہیں بھائی بھی جو ہے نا وہ R600 چارج کرتے ہوئے مطلب دنیا سے چلے گئے. جو نصیب میں لکھا وہ مل کے رہنا, یہ ہمارا ایمان ہے. ایز اے مسلمان میرا یہ ایمان ہے مسلم ہونے کی حیثیت سے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا, مقدر میں لکھ دیا, وہ نہیں ٹل سکتا. لیکن ہم احتیاط تو کر سکتے ہیں نا. تو دوستو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے, 0 یا 0 سے نیچے اس کو چارج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ہوش و حواس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. جلد بازی نہیں کرنی ہے کہ یہ چوک ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, کوئی چوک نہیں ہے, وہ صحیح چارج ہو رہا ہے. کنڈنسر اگر گرم ہو رہا ہے, کولنگ ہو رہی ہے, تو سمجھ لیں صحیح ہو رہا ہے, وہ 0 پہ ہی چارج ہوگا یا 0 سے نیچے چارج ہوگا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اگر وہ 0 پہ ہے جب پوری کولنگ ہوگی, تو مقصد کہنے کا اگر لائن کی جب پوری کولنگ ہوگی, ریٹرن آ گیا اوپر نیچے کولنگ اچھے سے ہوگی, تو اس کے بعد آپ کیا کریں کہ مطلب بہتر یہ کہ اس کو بند کر کے اس کی لائن اتاریں. کیوں, اگر 0 پہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, چلتی ہوئی حالت میں اپنی لائن گیج علادہ کر لے. لیکن اگر وہ 0 سے نیچے ہے تو چلتی ہوئی حالت میں کریں گے تو ایئر کھینچ لے گا. ٹھیک ہے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بند کریں اور سوئی کو اٹھنے دیں. جب وہ 3 4 5 کی طرف آ جائے تو فوراً اس کی اپنی چارجنگ لائن اتار لیں, اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے اوپر کیپ لگا کے ڈیڈ کر دیں. ٹھیک ہے, آخر میں پنچ پلاس کا استعمال نہ کریں تو اچھی بات ہے. پنچ پلاس اکثر لیک ہوتے ہیں, اور وہاں سے اگر اللہ نہ کرے ایئر اپنا ریفریجریٹر بیک مار رہی ہوگی تو وہ بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. تو اس طریقے سے دوستوں میں نے آپ کو بھرپور طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. R600 کو ہم نے 3 دن میں جا کے ڈسکس کیا, کیونکہ معاملہ بہت حساسیت والا تھا, اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے کلیئر کیا جا سکے. امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا لیکچر کیسا لگا, اینڈ کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کر رہا ہوں, اس کے اوپر ریئیکٹ ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گلا بھی میرا جو خشک ہو گیا, بھرپور کھانسی آ چکی ہے, لیکن نہ کھانسنے کی بھی کوشش کروں گا تاکہ لیکچر میں کھانسی والا چکر نہ ہو, تو اچھی بات ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.